السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور ہمارا موضوع ہے زندگی میں توحید کے اثرات۔ لیکن قبل اس کے کہ میں کچھ بیان کروں، آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ابو تراب چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں اور اس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے زندگی میں توحید کے اثرات، اور چونکہ یہ چینل بھی ابو تراب کے نام سے موسوم ہے، لہٰذا میں اپنی بات کا آغاز بھی ابو تراب یعنی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کرتا ہوں کہ آپ کا ایک لقب ہے امام الموحدین، یعنی آپ موحدین کے امام ہیں، آپ ایسے لوگوں کے امام ہیں کہ جو توحید پرست ہیں۔ لہٰذا اگر ہم توحید سے واقف نہ ہوں تو دراصل ہم اپنے امام کو اس طریقے سے نہیں پہچانتے کہ جیسے پہچاننا چاہیے۔ اور توحید ایک ایسا موضوع ہے اور ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو ہماری زندگی میں بہت سے اثرات رکھتا ہے۔ توحید صرف ایک عقیدہ نہیں ہے بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے جو انسان کو سکون، امید، آزادی، ذمہ داری، اتحاد، پاکیزگی، بامقصد زندگی، استقامت عطا کرتا ہے۔ اور توحید کے اثرات انسان کی زندگی میں نہایت وسیع اور گہرے ہیں، جنہیں قرآن کریم اور احادیث میں بخوبی بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا اثر جو توحید کا ہے انسان کی زندگی پر، وہ ہے قلبی سکون۔ یعنی انسان جب توحید کی راہوں میں قدم رکھتا ہے تو اسے قلبی سکون عطا ہوتا ہے۔ قرآن میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، سورہ رعد کی آیت نمبر 28 ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ آگاہ رہو، دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں دوسری چیزوں کے ذریعے سے سکون حاصل ہو جائے گا، ہمیں ٹیبلٹ کے ذریعے سے سکون حاصل ہو جائے گا، ہمیں دواؤں کے ذریعے سے سکون حاصل ہو جائے گا، لیکن قرآن صاف صاف اور واضح الفاظ میں فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں سکون حاصل کرنا ہے تو اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اور کسی بھی اعتبار سے تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام قلبی سکون کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ جلاء الصدور، اللہ کا ذکر دلوں کی روشنی ہے۔ یعنی اگر انسان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے تو اس کا دل، اس کا قلب بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ تو پہلا فائدہ توحید کا جو انسان کی زندگی میں رونما ہوتا ہے وہ ہے قلبی سکون، کے جو بہت بڑی نعمت ہے انسانیت کے لیے، ہمارے لیے۔ دوسری چیز توکل اور خوف سے نجات۔ توحید کے اثرات میں دوسری چیز ہے توکل اور خوف سے نجات۔ قرآن فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ذاتی طور پر میں اس آیت کی تلاوت بہت زیادہ کرتا ہوں، جب مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہوں، جب پریشانیوں میں گرفتار ہوتا ہوں، تو اس آیت کی تلاوت کر کے میں اپنے دل کو سکون بخشتا ہوں۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ انسان نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا ہے اور اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف طریقے اور مختلف راستے اپنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان اللہ کے اوپر توکل نہیں کرتا، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا۔ توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر امر میں اللہ کو مقدم جاننا ہے، ہر چیز میں اللہ کو مقدم کرنا ہے۔
انسان اپنی ذات کو کبھی مقدم کرتا ہے، کبھی دوسروں کی ذات کو مقدم کرتا ہے، کبھی اپنے پیسے کو مقدم کر دیتا ہے، کبھی اپنے مال و دولت کو مقدم کر دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ کوئی بھی کام اگر وہ کر رہا ہے تو اللہ کی ذات کو مقدم رکھے، تاکہ اسے ہر جگہ اور ہر اعتبار سے کامیابی اور کامرانی ملے۔ تو خداوند عالم اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جو توکل کرتا ہے اور اسی کا ساتھ بھی خداوند عالم دیتا ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم، ہم اور آپ رزق کے لیے کتنا زیادہ پریشان ہوتے ہیں، لیکن رزق اگر انسان کو حاصل کرنا ہے تو انسان کو توکل کرنا پڑے گا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ رزق صرف کمانے سے حاصل نہیں ہوتا، صرف محنت کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو دن بھر محنت کرتے ہیں لیکن وہ حقیقی معنوں میں رزق حاصل نہیں کر پاتے۔ تو اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، اس کے بعد پھر میدان عمل میں اپنے قدم کو آگے بڑھائیں۔ تو رسول گرامی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر حقیقی توکل کرو تو وہ تمہیں رزق عطا کرے گا۔ تیسری چیز کہ جو ہمیں توحید کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اور جو ہماری زندگی پر اثر ڈالتی ہے وہ غیر اللہ کی غلامی سے آزادی ہے۔ انسان اگر خداوند عالم کے اوپر توکل کرے اور بھروسہ کرے تو وہ کبھی کسی بندے کا محتاج نہیں ہوگا، اور وہ بندہ کہ جو کسی کا محتاج ہو وہ کبھی بھی عزت اور کامرانی اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اللہ سے اگر کوئی بے نیاز ہو جائے اور اللہ کا بندہ نہ بن پائے تو یقیناً اسے کبھی بھی عزت حاصل نہیں ہو پائے گی۔ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم، اگر تم اللہ پر حقیقی توکل کرو گے تو وہ تمہیں رزق عطا کرے گا۔ تیسری چیز کہ جو توحید کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ غیر اللہ کی غلامی سے آزادی۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ بندوں کی غلامی سے آزاد ہو جائے تو اسے توحید کا دامن تھامنا پڑے گا اور حقیقی معنوں میں توحید اختیار کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہ جو اللہ کی غلامی کرتا ہے، جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، وہ کبھی بھی کسی بندے کا بندہ نہیں بنتا ہے، وہ کسی بندے کی غلامی میں نہیں آتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ، سورہ انعام آیت نمبر 91، یعنی کہہ دو کہ اللہ پھر باقی سب کو چھوڑ دو، یعنی قُلِ اللہ، تم کہہ دو اللہ ہے اور اس کے بعد تمام لوگوں کو چھوڑ دو۔ اگر اللہ کو انسان نے اپنے ذہن و دماغ میں اور اپنی زندگی میں اور اپنے کاموں میں اللہ کو یاد کیا تو پھر کسی کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بہت ہی مشہور و معروف جملہ ہے اور بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ ان الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، کہ لوگ بندے ہیں دنیا کے۔ دراصل کون لوگ دنیا کے بندے ہیں؟ وہ لوگ دنیا کے بندے ہیں کہ جو اللہ کے بندے نہ بن سکیں۔ جو دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں وہ دنیا کے بندے بن جاتے ہیں اور اللہ کے بندے نہیں بنتے، اور جب اللہ کے بندے نہیں بنیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ دوسروں کی غلامی کریں گے، لوگ بندوں کی غلامی کریں گے۔ تو اس سلسلے میں توحید بہت ہی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ چوتھی چیز کہ جس کی وجہ سے ہم توحید کے پیروکار بن سکتے ہیں اور توحید جس میں اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے ذمہ داری اور تقوی۔ اگر انسان حقیقی معنوں میں توحید پرست ہے تو ایک ذمہ دار انسان بنتا ہے، ایک باتقوی انسان بنتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یعنی بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
اتقوا اللہ فی السر والعلانیہ، پوشیدہ اور ظاہر دونوں حالتوں میں تم اللہ سے ڈرو۔ انسان ظاہراً تو اللہ سے ڈرنے کا ڈھونگ کرتا ہے، لیکن جب باطن میں، جب خلوت میں ہوتا ہے تو خداوند عالم سے نہیں ڈرتا ہے اس طریقے سے۔ لیکن جب وہ واقعی معنوں میں، صحیح معنوں میں توحید پرست ہوتا ہے تو وہ ہر حال میں، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے باہر ہو، ہر حال میں وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے اور متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ پانچویں چیز کہ جو ہمیں توحید کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، توحید کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، وہ ہے اتحاد اور بھائی چارہ۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات آیت نمبر 10، یعنی تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ یہ انسان کے اندر عقیدہ کب پیدا ہوگا، یہ انسان کے اندر یہ حس کب پیدا ہوگی کہ تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں؟ یہ اس وقت پیدا ہوگی کہ جب انسان اللہ کو اپنا حقیقی معبود سمجھتا ہو اور توحید کے راستے پر، توحید کی باتوں پر گامزن ہو، تو اس وقت انسان دوسرے مومنین کو اپنا بھائی تصور کرے گا۔ رسول گرامی نے فرمایا کہ المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ تو جب انسان توحید پرست ہوگا تو وہ دوسرے مومن سے نفرت نہیں کرے گا بلکہ محبت کرے گا، اور صرف یوں ہی محبت نہیں کرے گا بلکہ وہ محبت کرے گا کہ جو ایک بھائی سے محبت کی جاتی ہے۔ چھٹی چیز کی جو ہمیں توحید کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اور جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ ہے گناہوں سے دوری۔ اگر انسان گناہوں سے دوری اختیار کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے، وہ خدا کی وحدانیت کا قائل ہے۔ لیکن اگر انسان گناہوں میں جکڑا ہوا ہے اور ہر وقت گناہ کے قریب جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توحید کمزور ہے۔ توحید اسی وقت انسان کی مضبوط ہوگی کہ جب انسان خدا کی نافرمانی نہ کرے، جب انسان خدا کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے۔ قرآن مجید نماز کے سلسلے سے فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ کیسے نماز روک دیتی ہے؟ بذات خود نماز نہیں برائیوں سے روکتی ہے، بلکہ اس کا وہ عقیدہ توحید کہ جس کے اوپر وہ گامزن ہے وہ برائیوں سے روکتا ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ توحید کمزور ہو تو وہ زندگی بھر نماز پڑھتا رہے، وہ نماز اسے برائیوں سے نہیں روک سکتی ہے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یطع اللہ، یعنی جو اللہ کی اطاعت نہ کرے اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو اللہ کا مطیع و فرما بردار نہ ہو، ایسے انسان کی نماز کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ نماز اسی وقت فائدہ مند ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کر رہا ہو اور اس کے بعد پھر نماز پڑھ رہا ہو۔ ساتویں چیز کہ جو توحید کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے اور جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ ہے خود زندگی کا مقصد۔ اگر انسان توحید پرست ہے، اگر انسان خدا کی وحدانیت کا قائل ہے تو انسان کو گویا زندگی کا مقصد مل گیا ہے۔ ورنہ اس دنیا میں بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو آخر تک اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ نہیں پاتے، اور آپ نے بہت سے اخبارات میں بہت سی جگہوں پر سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ ایک انسان کی جس کے پاس ہزاروں ڈالر ہیں، جس کے پاس لاکھوں کی دولت ہے، لیکن وہ سوسائیڈ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے زندگی کا مقصد نہیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ توحید ہمیں زندگی کا مقصد عطا کرتی ہے۔ لہذا قرآن مجید نے صاف صاف فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اگر اللہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیا ہے۔ ہمارا اس زندگی میں، اس دنیا میں آنے کا مقصد خداوند عالم کی اطاعت اور اس کی عبادت کرنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ امران عرف قدر نفسہ، اللہ اس شخص پر رحم کرے کہ جو اپنی قدر و منزلت کو پہچان لے۔ انسان جب اپنی قدر و منزلت کو پہچان لیتا ہے تو پھر انسان کی زندگی کا مقصد
واضح ہوتا ہے. لیکن اگر انسان اپنی قدر و منزلت کو ہی نہ پہچان سکے، اپنے اسٹیٹس کو ہی نہ پہچان سکے، اپنے آپ کو ہی نہ پہچان سکے، تو وہ خدا کو کبھی بھی نہیں پہچان سکتا. لہٰذا ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا. اگر اپنے نفس کو آپ نہیں پہچان سکتے تو آپ خدا تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، آپ توحید تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. اور آج کی آخری بات کہ اس توحید کے ذریعے سے جو ہمیں نصیب ہوتی ہے اور اس توحید کے ذریعے جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ہے استقامت. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی وہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ثم استقاموا، اس کے بعد وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، تو اب ایسے افراد کے لیے قرآن مجید کہتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ وہ کسی چیز سے غمزدہ ہیں. تو انسان استقامت اسی وقت اختیار کر سکتا ہے کہ جب وہ توحید اور وحدانیت پروردگار کا قائل ہو اور اس کو اپنی روح میں بسا کر رکھتا ہو. ورنہ ہم نے بہت سے افراد کو دیکھا ہے کہ جو استقامت کا مظاہرہ نہ کر سکے وہ ہمیشہ خوفزدہ رہے، وہ ہمیشہ پریشان رہے. خداوند عالم نے انہیں کہا ہے کہ جو استقامت کرتے ہیں لیکن وہ پہلے کہتے ہیں کہ قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے. اس کی تازہ مثال آپ کو اسی وقت مل جائے گی کہ ایک طرف وہ فوج ہے کہ جو کہتی ہے قالوا ربنا اللہ اور وہ استکباری قوتوں کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے، حالانکہ بظاہر دوسری طرف جو دشمن ہے اس کے پاس بہت سے ہتھیار ہیں، بہت سی طاقت ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دشمن ہر محاذ پر ناکام ہو رہا ہے، وہ دشمن ہر محاذ پر شکست کھا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے کہہ دیا ہے کہ جو کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کے بعد استقامت کا مظاہرہ کرتے. تو یہ جتنے بھی نظر آ رہے ہیں یہ استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. تو اگر انسان یہ کہے کہ اللہ ہمارا رب ہے یعنی وحدانیت پروردگار کا قائل ہو اور خداوند عالم کی توحید کو اپنے سینے میں بسائے رکھتا ہو اور اس کے بعد پھر میدان عمل میں آتا ہو تو بڑی سے بڑی طاقت کو بھی وہ ہرا سکتا ہے. خداوند عالم سے ہم دعا گو ہیں کہ وہ ہم سب کو اس توحید کے سائے میں، اس توحید کے ذریعے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ سے گزار ہیں کہ تبلیغ دین اور معارف اہل بیت کو عام کرنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل ابو تراب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں. خداوند عالم اس کام کی جزائے خیر آپ کو انشاءاللہ عطا کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.